إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك اليوم تنسى. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، پیارے بچوں،
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں بہن۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مقصد بتاتا ہے قرآن مجید کے سورہ ذاریات کے اندر کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت تو کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ زخرف کے اندر سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، او لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے فقد فاز فوزا عظیما، تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی عبادت کرو گے، اللہ کے رسول کے اطاعت کے علاوہ اگر آپ اس دنیا کے اندر کسی اور کی اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ احزاب ہی کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، تو اللہ فرما رہا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ دور کے گمراہی میں چلا گیا، وہ دور کے گمراہی میں پڑ گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی، اور کس کے مطابق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ گناہوں کے خطرناک نتائج۔ کون سی ایسی گناہ ہے کہ اگر آپ کریں گے میرے بھائی تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، نیکیاں اللہ تعالیٰ کے کوئی کام نہیں آ سکتی۔ تو جو پہلا خطرناک گناہ ہے وہ یہ کہ دل کا زنگ آلود ہو جانا اور تاریکی کا چھا جانا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک مومن گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب گناہ کرتا ہے کالا دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر کوئی بات، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے صحیح روایت ہے، انما المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب ایک مومن انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَغَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر کوئی بات، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل کالا ہو جانے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر آپ قرآن و حدیث کی بات بولیں لیکن کوئی نصیحت اثر نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ مطففین کے اندر فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ
ان کے دلوں کے اندر ان کے اعمال کی وجہ سے جنگ چڑھ گیا ہے، تو یہ پہلا خطرناک گناہ ہے جسے انسان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا خطرناک گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھتا ہے، اپنی قدر گوا بیٹھتا ہے، اپنی منزلت گوا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ایاک والمعصیۃ، میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اس لیے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ او لوگوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، اس لیے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ذرا سوچے تو صحیح کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ حج کے اندر فرماتا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، او لوگوں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دینا چاہے، جسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دینا چاہے، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دینا چاہے، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اسے کوئی اونچا مقام پہ چڑھانے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میرے بندو اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جسے اونچا مقام دینا چاہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے حکومت عطا کرنا چاہے، اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے سلطنت عطا کرنا چاہے، اسے کوئی چوپٹ نہیں کر سکتا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چوپٹ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ جسے تباہ و برباد کرنا چاہے، اسے کوئی سدھار نہیں سکتا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سارا کنٹرول، سارا سسٹم، سارا طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھتا ہے، گوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ دوسرا خطرناک گناہ ہے جسے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس گناہ سے بچیں۔ نمبر 3، تیسرا خطرناک گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ پھر شیطان انسان کو جس طرح سے چاہتا ہے بہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو اسلام سے دور کر دیتا ہے، توحید سے دور کر دیتا ہے، نماز سے دور کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان سے ایسی جملے نکال دیتا ہے، ایسا سینٹینس، ایٹا ورڈ سے نکال دیتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ زخرف کے اندر فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے پھر وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتے رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی زبان سے اسلام کے بارے میں بھی غلط کام، غلط زبان اور غلط ورڈ سے نکال دیتا ہے، پھر بعض دفعہ وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اس طرح وہ ورڈ سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا خطرناک گناہ ہے جسے انسان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 4، چوتھا خطرناک گناہوں کی وجہ سے بندہ پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔
ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے پریشان حال ہو جاتا ہے اور حقیقی چین و سکون سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میرے بندو، اگر تمہارے سامنے قرآن حدیث کی باتیں کی جاتی ہو، اگر تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اگر تمہارے سامنے قرآن کی باتیں کی جاتی ہو اور اگر تم ان سے اعراض کرو گے، اگر تم ان سے منہ پھیرو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لہو معیشتاً ضنکا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تمہارے روزی روٹی کو چوپٹ کر دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کاروبار کو تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان اگر قرآن و حدیث کی بات سے منہ پھیرتا ہے، قرآن و حدیث کے بات پر عمل نہیں کرتا ہے، مولوی صاحب تقریر کرتا ہے، لوگ تو سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو دنیا کے اندر چوپٹ کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ کل قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن اس کا کیا انجام ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اندھا کر کے کیوں اٹھایا جائے گا؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اندھا کر کے اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو، جس طریقے سے تو دنیا کے اندر قرآن و حدیث سے اندھا بن گیا تھا، تمہارے سامنے تو مولوی صاحب تقریر کیا کرتے تھے، تمہارے سامنے تو مولوی صاحب قرآن و حدیث کی باتیں بتایا کرتے تھے، مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ فلاں غلط کام کو چھوڑ دینا، لیکن تم سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب تو کہا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن کو ضرور پڑھے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے تو اندھا بن گیا تھا، اللہ فرمائے گا کہ آج ہم تمہیں اندھا کر دیں گے، آج ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ چوتھا خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس گناہ سے بچیں۔ نمبر 5، پانچواں خطرناک گناہ، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں بھی روک لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، اگر چھن جائے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اگر آنے والی بھی نعمتیں روک لی جائے تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ دنیا کے اندر اس کی کیا حالت ہوگی۔ آنے والی نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہے اور جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے۔ اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے۔ آئیے میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ تم جنت کے اندر دیکھو، رہو، کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو، جدھر سے چاہو کھاؤ پیو، کھانا پینا منع نہیں ہے، جو چاہتے ہو عیش و موج کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنو، دیکھو تم فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، کیوں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے اندر ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو، جدھر سے چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن دیکھو تم فلاں درخت کے قریب مت جانا،
वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी शैतान के बहकावे में आ गया, शैतान के चुंगल में आ गया, जिसकी वजह से वो दोनों उस दरख्त को चख बैठे जिसके करीब जाने से अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया गया था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सुनो, अब तुम्हें जन्नत में रहने का कोई हक नहीं है, जाओ निकल जाओ। और फिर हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ तुम दुनिया के अंदर चले जाओ। दुनिया के अंदर भेज दिया गया मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माँ और बहनों। तो इससे तो एक मसला ये पता चला कि गुनाहों की वजह से अगर आपके पास नेमतें हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमत दिया है, अगर आप गुनाह करेंगे तो नेमत भी छीन ली जाएगी और आने वाली नेमतें भी रोक ली जाएगी। और इससे इस आयत करीमा से एक मसला ये भी पता चलता है कि शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। जब हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहका सकता है, जब हम सबकी माँ हजरत हव्वा को बहका सकता है, तो हम और आपको क्यों नहीं बहका सकता है। और अल्लाह ताला ने शैतान को फुल पावर दे रखा है कि जाओ मेरे बंदे को बहकाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया है कि मेरे जो नेक बंदे होंगे, जो मेरे इबादत गुजार बंदे होंगे, उसे तुम कभी भी नहीं बहका सकते हो। और शैतान हमारे जिस तरीके से जिस्म के अंदर, पूरे शरीर के अंदर खून दौड़ता है, हमारे नसों में खून दौड़ता है, इसी तरीके से शैतान को अल्लाह ताला ने पावर दे रखा है, छूट दे रखा है खून की तरफ। और शैतान हमारे जिस्म के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर हम शैतान हमला करता है, दौड़ता है और इंसान को बहकाते रहता है। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसे कभी भी बहका नहीं सकता है। तो अगर आपके पास नेमतें हैं, अगर आप गुनाह करते हैं तो मेरे भाई छोड़ दीजिए, वरना नेमतें छीन ली जाएगी और आने वाली नेमतें भी रोक ली जाएगी। तो ये पांचवा खतरनाक गुनाह है जिसे इंसान को बचना चाहिए। नंबर 6, छठा खतरनाक गुनाह, गुनाहों की वजह से मुश्किलात और अंबार के मसाइल खड़े हो जाते हैं। मुश्किलात और अंबार में मसाइब के अंबार में इंसान घेर जाता है। एक इंसान गुनाह करता है तो गुनाहों की वजह से रोजी छीन ली जाती है, रिस्क उठा लिया जाता है, परेशान हो जाता है, कारोबार में परेशान हो जाता है। और बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि मौलवी साहब मेरा बिजनेस ठप हो गया है, थोड़ा दुआ कर दीजिए। मौलवी साहब मेरा कारोबार सही से नहीं चल रहा है, थोड़ा दुआ कर दीजिए। वो घरेलू परेशानी की वजह से वो उलझ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने इसी चीज को कुरान मजीद के सूरह शोरा के अंदर नक्शा खींचता है कि इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती क्यों आती है, जो परेशानियां आती क्यों आती है। कुरान मजीद उठाइए, सूरह शोरा की आयत, अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कतीर। मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती है ये तुम्हारे खुद का करतूत का नतीजा होता है, तुम्हारे किए हुए कराए का काम होता है। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह रात के अंदर फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदल ले, जब तक कि वो खुद अपने आप को तब्दील न कर ले। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला कुरान मजीद के सूरह निसा की 5वें पारे के आखिरी सफ़े के आखिरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, हम तुम्हें मुसीबत में डाल करके क्या करेंगे, हम तुम्हें परेशानियों में डाल करके क्या करेंगे। खाओ पियो, अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल रहो, इन शकर तुम, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे, हम तुम्हें मुसीबत में डाल करके क्या करेंगे, हम तुम्हें परेशानी में डाल करके क्या करेंगे। खाओ पियो, अपनी बीवी बच्चे के साथ 2 टाइम की रोटी और खुशहाल रहो। अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो तो हम तुम्हें परेशानी में नहीं डालेंगे, हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेंगे। तो इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती है, जो परेशानियां आती है, वो इंसान का खुद का करतूत का नतीजा होता है। गुनाहों की वजह से इंसान जब गुनाह पे गुनाह करते जाता है और अल्लाह ताला से माफी नहीं मांगता है, इस वजह से इंसान के ऊपर मुसीबतें आती, परेशानियां आती है। तो ये छठा खतरनाक गुनाह है जिसे इंसान को बचना चाहिए। नंबर 7,
सातवां खतरनाक गुनाह, गुनाहों की वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती है। एक इंसान तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, लेकिन अगर वो गुनाह करता है तो गुनाहों की वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती है, और खास करके तन्हाई में की जाने वाली गुनाह। एक इंसान लोगों के सामने तो बड़ी अच्छी रहता, बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है, नमाजें पढ़ता है, लेकिन जब वो तन्हाई में रहता तो गुनाहों से नहीं बचता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत शोबान रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअलमन्ना क़वामुन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अम्साल जिबाल तिहामत बैदा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, फयजअलुहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उन नेकियों को हवाओं में उड़ा देंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी आएंगे, मेरी उम्मत के अंदर ऐसी लोग भी कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ आएंगे जो पहाड़ के बराबर, जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन नेकियों को हवा में उड़ा देंगे। हजरत सोबान कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे, जरा डिटेल के साथ बता दीजिए, जरा तफसील से हमें बता दीजिए, ताकि हम उन गुनाहों से बच सके, वो गुनाह हम ना करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने माजा की अल्फाज है, इब्ने माजा की सही अल्फाज है, खबरदार खबरदार, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, और लोगों वो तुम्हारे भाइयों में से ही होंगे, वो तुम्हारे कौम में से ही होंगे, वो तुम्हारे भाइयों में से ही होंगे, और वो तुम्हारी कौम में से ही होंगे। वयाखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून, और जिस तरीके से तुम रात गुजारते हो, जिस तरीके से तुम सोते हो, जिस तरीके से तुम क़याम करते हो, वो भी उसी तरीके से क़याम करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बि वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब वो अकेले में होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे तो वो गुनाहों से अपने आप को नहीं बचेंगे। लोगों के सामने तो वो बड़ी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे तो वो गुनाहों से नहीं बचेंगे। वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे, वो आजान भी देते होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे तो वो गुनाहों से नहीं बचेंगे। वो इबादत गुजार भी होंगे, वो तहज्जुद गुजार भी होंगे, वो नमाजें भी पढ़ते होंगे, वो रोजे भी रखते होंगे, वो सदका वो खैरात भी करते होंगे, वो हज भी करते होंगे, वो उम्रे भी करते होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो रात के अकेले तन्हाई में बंद कमरे में, वो गुनाहों से नहीं बचेंगे। और मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तो मोबाइल का जमाना है, 1.5 GB 2 GB 3 GB मोबाइल के अंदर डाटा आता है। बंद कमरे में अकेले में कौन देखने के लिए जाता है? आज इंसान गुनाह पे गुनाह करते जाता है, गुनाह पे गुनाह करते जाता है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आप दुनिया के अंदर तो लोगों की नजर में बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ एक अदालत होगी। अल्लाह ताला के यहाँ वो आपके शरीर गवाही देंगे, मुंह के ऊपर ताला मार दिया जाएगा, उंगलियां गवाही देंगे, पूरा जिस्म गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, गुनाहों को छोड़ दीजिए और तन्हाई में गुनाह करना छोड़ दीजिए। तो ये 7वां खतरनाक गुनाह है जिसे इंसान को बचना चाहिए। नंबर 8वां खतरनाक गुनाह, और ये जो गुनाह है ये बहुत खतरनाक गुनाह है मेरे प्यारे साथी। और इस गुनाह में जो खास करके हमारा नौजवान मुलव्विस है, कौन सा गुनाह है? कोई एक दिन खास कर देना और उस दिन खास करके पार्टियां करना, उस दिन खास करके इबादत करना। और मान लीजिए अभी दिसंबर का महीना गुजरा, 25 दिसंबर जो अभी गुजरा, 25 दिसंबर के रोज हमारे कितने ऐसे भाई थे, हमारे कितने ऐसे भाई होंगे जो हजरत ईसा की पैदाइश पर वो मुबारकबाद भी दिए होंगे ईसाइयों को। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये इतना खतरनाक गुनाह है
زنا سے بھی بڑھ کر کے ایک انسان شراب پیتا ہے، شراب سے بھی بڑھ کر کے شراب بہت خطرناک گناہ ہے، زنا بہت خطرناک گناہ ہے، چوری کرنا بہت خطرناک گناہ ہے، ان سب گناہوں سے بڑھ کر کے یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں اگر آپ کسی عیسائی کسی کرسچن بھائی کو، تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، گویا کہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جنا ہے 25 دسمبر کے روز، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک گناہ ہے جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی موجود ہیں، جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تاریخ آ رہا ہے، ایک تاریخ کے موقع پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پارٹیاں کریں گے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی دور دور کا سفر کریں گے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی پکنک منائیں گے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ناچیں گے، اور اللہ کی قسم میں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ بنگلور کے اندر، ممبئی کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر ہوٹلیں بک کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز کو بلایا جاتا ہے اور بلوا کر کے ڈانس کیے جاتے ہیں، ناچنے والے ناچتے ہیں، گانے والے گاتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ایسے مسلمان کے اوپر افسوس ہے میرے پیارے ساتھی، اور ہمارے علاقے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک تاریخ کے موقع پر پارٹیاں کریں گے، جو ایک تاریخ کے موقع پر دور دور کا سفر کریں گے، گھومنے کے لیے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے 14 تاریخ کا دن آئے گا، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں ایک نام دیا جاتا ہے مکر سنکرانتی، اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں نام تو مکر سنکرانتی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس پہ ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان پتنگ اڑاتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ مولوی صاحب پتنگ اڑانا کیسا؟ بہت سارے بھائی سوال بھی کرتے ہیں میرے بھائی۔ پتنگ اڑانا یہ غلط بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں، انجوائے کرنے کے لیے، لیکن کوئی ایک دن خاص کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے نیکی کا کام بھی آپ ایک دن خاص کر کے نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو انجوائے کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، کیا آپ کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ غیروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ یہی نہیں میرے پیارے ساتھیوں، کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو ڈی جے بھی بجائیں گے، جو ناچیں گے بھی، جو گائیں گے بھی، جو کھانے بنائیں گے، جو پکوان پکائیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آپ کے شریر گواہی دیں گے، آپ کے پورے پارٹس آف باڈی گواہی دیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، کتنے ایسے ماں باپ بھی ہوں گے جو اپنے بچے کو اس معاملے میں سپورٹ کریں گے، کتنے ایسے ماں باپ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے، منانے دیجئے، کھانے دیجئے، پکانے دیجئے۔ بہت سے بھائیوں نے، بتانے والوں نے بتایا ہے کہ پیسے بھی دے دیے ہیں، ڈی جے کو لانے کے لیے پیسے بھی دے دیا گیا ہے، کھانے پکانے کے لیے پیسے بھی دے دیا گیا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور لوگوں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے روایت ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اگر وہ یہود و نصارہ ایک بالشت چلے گا تو میری قوم کے لوگ بھی، میرے قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک بالشت چلیں گے۔ اگر وہ کسی بل میں گھس جائے گا، اگر وہ کسی سوراخ میں گھس جائیں گے، تو میری امت کے اندر، میری قوم کے لوگ بھی کچھ ایسے ہوں گے جو ان کے پیچھے پیچھے اس بل میں گھس جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، یہودیوں کے، یہ جو یہودیوں کا کلچر ہے، یہ جو عیسائیوں کا کلچر ہے، آج مسلمان بھائی ہمارے کتنے ایسے ہوں گے جو اس میں ساتھ دے رہے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بالوں کے کٹنگ ہے میرے بھائی، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بچہ کس طریقے سے بال کٹا رہا ہے، باپ کے چہرے کے اوپر الحمدللہ داڑھیاں بھی ہے، باپ کے چہرے کے اوپر الحمدللہ داڑھیاں بھی ہے، باپ نمازی بھی ہے، باپ روزے دار بھی ہے،
ہے, گھر والے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتا ہے, لیکن بیٹا غلط کام کر رہا ہے, کرنے دیجئے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آپ کی پکڑ ہوگی. اگر آپ کا بیٹا غیروں کے تہوار میں شریک ہوتا ہے اور اگر آپ اسے منع نہیں کرتے ہیں, آپ اسے روکتے نہیں ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ غلط کام میں سپورٹ کریں گے, روکیں گے نہیں, تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا میرے بھائی. تو یہ 8واں خطرناک گناہ ہے جو آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس برائی میں ملوث ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس گناہ سے باز آ جائیں. آج آپ دنیا کے اندر مولویوں سے بچ کر کے تو آپ گناہ کر سکتے, آپ نکل جائیں گے, آپ انجوائے کر لیں گے, چند لمحے کے لیے آپ خوشیاں منا لیں گے, لیکن کل قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ شریر گواہی دیں گے. اس دن کے لیے تیاری کریں میرے بھائی, اس دن کے لیے فکر کریں, تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. اور یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے. تو یہ چند باتیں تھی. آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین, ہم میں سے جو شخص بھی سرور زمین کے اندر بیمار ہے, اے اللہ تو نے شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. اے اللہ رب العالمین, ہم میں سے جو شخص بھی سرور زمین سے جا چکا ہے, اے اللہ تو نے کروڑ جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین, ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے, اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ رب العالمین, ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے, اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ رب العالمین, تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے. اے اللہ رب العالمین, ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین, ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, دین اسلام پہ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو, توحید پہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.